بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال میں سے 2.5% نکالنا، یہ ہر ایسے شخص کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کہتے کس کو ہیں؟ کون ہے صاحب نصاب؟ صاحب نصاب کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ صرف چاندی ہو، یا 7.5 تولہ صرف سونا ہو، یا اس کے مساوی اس کے پاس مال و دولت ہو، رقم ہو، پیسہ ہو، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں۔ میں نے کہا کہ صرف 52.5 تولہ چاندی ہو یا صرف 7.5 تولہ سونا ہو، اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ہی چیز اس کے پاس ہو اور وہ صاحب نصاب ہو رہا ہو، یا صاحب نصاب سے 52.5 تولہ سے 1 تولہ کم ہے، تو ایسے شخص کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صرف اگر اس کے پاس چاندی ہے، دوسری جنس نہیں ہے، سونا اس کے پاس نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، اگر پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہے، سونا بھی اس کے پاس نہیں ہے، صرف 50 تولے چاندی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس 30 تولے اگر چاندی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی ملکیت میں 5 روپے ہیں یا تھوڑا سا سونا بھی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح سونے کے بارے میں ہے کہ اگر ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو 3 تولے سونا ہے، 2 تولے سونا ہے، 1.5 تولہ ہے، 4 تولے ہے، 5 تولے ہے، ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 7.5 تولے کے اوپر۔ تو میں یہ مسئلہ بتاتا چلوں کہ اگر ان کے پاس 3 تولے سونا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ان کے پاس مال و دولت ہے، پیسے اگر ان کے پاس ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر ان کے پاس چاندی بھی ہے، 3 تولے سونے کے ساتھ 1 تولہ اگر چاندی ہے، تو بھی ایسی عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اور بہت ساری ہماری عورتیں اس طرح بھی کہتی ہیں کہ عورتوں کے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، شوہر زکوٰۃ نکالے۔ بھی شوہر نے کیا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے زکوٰۃ نکالنے کا؟ جو بھی صاحب نصاب ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، جو بھی صاحب نصاب ہو جائے گا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اسی کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، کوئی اور اس کے فرض ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر فراخ دلی کے ساتھ شوہر اگر ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی، لیکن شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اس کی بیوی پر ہی ہے، اس کی بیٹی پر ہے، اس کی ماں پر ہے، اس کی بہن پر ہے، اس کے اوپر لازم فرض نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے مسئلہ زکوٰۃ نکالنے کا، زکوٰۃ کے نصاب کا، کہ زکوٰۃ کیسے بندوں کے اوپر فرض ہوتی ہے اور کس طرح فرض ہوتی ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک اور شرط بھی ہے کہ سال کا پورا ہونا بھی اس کے اوپر لازم ہے، کہ اتنا مال اگر جمع ہو گیا ہے کسی کے پاس تو اس کے اوپر سال کا گزرنا لازم ہے، سال گزرے گا پھر فرض ہوگی۔ اگر سال سے پہلے ہی اس کے پاس وہ مال کم ہو جاتا ہے نصاب سے، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا نصاب اس وقت چاندی کے حساب سے لگایا جاتا ہے، تقریباً 1,20,000 یا 1,30,000 پہ رقم بنتی ہے۔ اگر اتنی رقم کسی کے پاس ہے، کسی کی ملکیت میں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ نکالے۔ اگر نہیں نکالتا تو وہ زکوٰۃ والا مال اس کے دوسرے مال کو ہلاک کر دے گا، جس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کے زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ دوسرے مال کو ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ مال کو پاکیزہ کرتی ہے، جس طرح روزہ جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم کو پاکیزہ کرتی ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ پیسہ ہے، پیسہ نکالیں گے، اگر 2.5% مال میں سے نکالیں گے تو ہمارا مال پاکیزہ ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا، اگر نہیں نکالیں گے تو پاک صاف نہیں ہوگا۔ بلکہ حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق وہ مال وہ ہمارے دوسرے مال کو بھی ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم نے ایک ہی مہینہ مختص کیا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ، کہ زکوٰۃ نکالنی ہے تو رمضان کے مہینے میں نکالنی ہے، اس کے علاوہ ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالنی۔ کیا زکوٰۃ صرف رمضان کے مہینے میں ہی فرض ہوتی ہے، یا زکوٰۃ صرف رمضان کے مہینے کے لیے فرض ہوئی ہے،
بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت والی صفت ہے وہ رمضان میں دگنی ہو جایا کرتی تھی، اس لیے ہم زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ رمضان میں نکالتے ہیں۔ تو بھی سخاوت ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے۔ سخاوت والی ہے تو آپ سخی بنیں نا، صدقہ و خیرات کریں، وہ تو آپ کے اپنے حصے میں جائے گا نا، اس کے اعمال تو آپ کے اپنے حصے میں جائیں گے۔ زکوٰۃ تو دوسروں کا حقوق ہے، دوسروں کے حقوق ہیں، یہ تو دوسروں کا حق ہے، یہ تو غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، جو ضرورت مند ہیں ان کا حق ہے، ان تک پہنچاؤ نا۔ یہ اس کے لیے ہم یہ خاص رمضان کا مہینہ مختص کر دیتے ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ مختص کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی جتنی بڑے فضائل ہیں اور اتنی ہی بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں اس کو ادا نہ کرنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہ مال جو ہے کل قیامت والے دن اس کے گلے کا توق بنے گا، اس کے گلے کا سانپ بن کے اس کے گلے کا توق بنے گا، اور اس کی گالوں کو پکڑے گا اور اس کی گالوں کو کھائے گا، کاٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، یہ ارشاد فرمانے کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جو اپنے مال کے اندر بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ نہیں، بل هو شر لهم، یہ مال ان کے لیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شر رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جو وہ بخل کرتے ہیں، یہ بخل، یہ مال جو ہے کل قیامت والے دن ان کے گلے کا توق بنے گا، توق بنے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگو، یہ زکوٰۃ نکالنے سے زکوٰۃ کا مال کے اندر برکت ہوتی ہے، یہ مال بڑھتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے۔ جس طرح کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کو ہم دھوتے ہیں تو یہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ مال بھی اسی طرح ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نکالیں گے تو یہ پاک صاف ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ جس طرح کپڑے کو دھونے سے، جس طرح جسم کو دھونے سے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، پاک صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ مال کی زکوٰۃ نکالنے سے یہ مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے، جتنا بھی منافع ہوتا ہے، جتنی بھی مال و دولت ہے، اس کا ایک حساب لگائے اور اس کے حساب سے 2.5% جتنا بھی بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے زراعت کرنے والے حضرات ہیں، ان کے اوپر بھی عشر آتا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عشر ہوتا کیا ہے، کس طرح نکالنا ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی عشر آتا ہے۔ باغات والے جو ہیں ان کے اوپر بھی عشر آتا ہے۔ جو یہ الگ، اس سے الگ بات ہے کہ جو بارش کے پانی سے زمینیں سینچی جاتی ہیں، زمینیں آباد کی جاتی ہیں، ان کے اوپر الگ قسم کا عشر ہے جس کو 20واں حصہ ہے، اور جو نہری نظام سے، نہر سے پانی لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر 10واں حصہ ہے۔ تو کسی بھی اپنے قریبی جو عالم ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، ان سے پوچھا کریں ایسے مسائل، ان سے معلوم کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ جس طرح ہم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے مال کو بھی اسی طرح پاک صاف رکھیں۔ جس طرح ہم خوبصورت بننا پسند کرتے ہیں تو اپنے مال کو بھی خوبصورت بنا کر رکھیں تاکہ وہ بھی اچھا لگے، وہ بھی اچھا لگے، تاکہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بھی آباد کرے، ہمیں بھی آباد کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔